क्या آپ جانتے ہیں کہ کرائے پر سائیکل دینے والے اسحاق ڈار دبئی میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کے مالک کیسے بنے؟ اسحاق ڈار کی سیاست کامیاب رہی یا ناکام؟ اسحاق ڈار اور ماروی میمن کی شادی کی حقیقت اصل میں کیا تھی؟ اور ہاں، نواز شریف کی بیٹی اسما اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی شادی کن حالات میں ہوئی؟ تو جناب، آج کی ویڈیو میں سب سے زیادہ مرتبہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ڈار کے مکمل سیاسی کیریئر اور ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سو لیٹس بگن۔ 1950 میں لاہور میں آباد ایک کشمیری فیملی میں آنکھ کھولنے والے اسحاق ڈار کا شمار شریف فیملی کے انتہائی قریبی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک لوور مڈل کلاس فیملی کے اسحاق ڈار اپنے زمانہ طالب علمی سے محنت کرتے رہے۔ عمران خان کے مطابق اسحاق ڈار کے والد کی اندرون لاہور میں سائیکلوں کی دکان تھی اور اپنے لڑکپن میں اسحاق ڈار سائیکل کرائے پر دیتا تھا، اور آج اس شخص کی دبئی میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں۔ اسحاق ڈار پنجاب یونیورسٹی کے ہیلے کالج آف کامرس میں پڑھتے رہے۔ یہاں سے انہوں نے BCom آنرز کی ڈگری لی اور اپنی یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ رہے۔ اسحاق ڈار 60 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی پڑھتے رہے۔ یہاں ان کی نواز شریف کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی جو دوستی میں بدل گئی۔ اسحاق ڈار کو بیرون ملک جانے کا موقع ملا اور وہ لندن سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے۔ دوستو، آپ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اسحاق ڈار میاں شریف مرحوم کی اتفاق فاؤنڈری کا معمولی سا منشی تھا۔ اسحاق ڈار ایک عرصے تک اتفاق فاؤنڈری کے مالی معاملات سنبھالتے رہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کی منازل طے کرتے گئے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بنے۔ یاد رہے کہ ان سے پہلے شہباز شریف لاہور چیمبر کے صدر ہوا کرتے تھے۔ اسحاق ڈار کی انتخابی سیاست کا آغاز 1993 میں ہوا۔ نواز شریف ترانے کے جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے ہری پور والی نشست اپنے پاس رکھی جبکہ لاہور کی دونوں سیٹیں خالی کر دی۔ ضمنی الیکشن میں ایک سیٹ پر میاں صاحب کے چھوٹے بھائی میاں محمد عباس شریف MNA بن کر پارلیمان تک پہنچے، جبکہ NA 95 لاہور کے ضمنی انتخابات میں اسحاق ڈار کو مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ دیا گیا۔ شیر کے نشان سے انتخابی دنگل میں اترے اسحاق ڈار کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے شاہد نبی ملک سے ہوا۔ اپنے حریف کے 23,000 سے زائد ووٹوں کے مقابلے میں ڈار صاحب کے بیلٹ باکس میں 39,483 ووٹ پڑے اور وہ یوں الیکشن جیت کر پہلی بار MNA منتخب ہوئے۔ یاد رہے کہ اس وقت اسحاق ڈار کے باس میاں محمد نواز شریف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے۔ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے اسحاق ڈار وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو ٹف ٹائم دیتے رہے۔ 97 کے عام انتخابات میں اسحاق ڈار لاہور کے حلقہ NA 97 سے نون لیگ کے امیدوار تھے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پروفیسر اعجاز الحسن کے 17,000 کے لگ بھگ ووٹوں کے مد مقابل 61,000 سے زیادہ ووٹ سمیٹے اور یوں وہ بھاری لیڈ کے ساتھ دوسری بار ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے۔ تب میاں نواز شریف 2/3 اکثریت سے پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے۔ میاں صاحب نے اسحاق ڈار کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے کامرس، انڈسٹری اور سرمایہ کاری کی وزارت دی اور پھر اگلے برس اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا اہم ترین قلمدان سونپ دیا گیا۔ اسحاق ڈار کے مخالفین کی مان کر چلیں تو کیلکولیشن میں ہیرا پھیری کا کام بڑی مہارت سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسحاق ڈار کی جانب سے GDP کی جعلی رپورٹ بنانے اور جھوٹ بولنے پر IMF نے پاکستان پر $5.5 ملین کا جرمانہ عائد کیا تھا، جو پرویز مشرف کے دور میں حکومت پاکستان کو ادا کرنا پڑا۔ پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد ڈار صاحب ملک سے باہر چلے گئے۔ مشرف دور میں ان پر حدیبیہ پیپر میلز کیس بنایا گیا۔ تب یہی اسحاق ڈار شریف فیملی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ انہوں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کا اعترافی بیان بھی دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسحاق ڈار اپنے اس بیان سے مکر گئے اور اپنے اعترافی بیان کو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا قرار دیا۔ 2004 میں اسحاق ڈار کی شریف فیملی سے دوستی رشتہ داری میں بدل گئی جب اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار کی شادی نواز شریف کی بیٹی اسما نواز سے طے پائی۔ علی ڈار اور اسما نواز کی شادی جدہ، سعودی عرب میں سادگی کے ساتھ ہوئی تھی۔
علی ڈار کے بیٹے ابراہیم ڈار کو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا پوتا اور نواز شریف کا نواسا ابراہیم ڈار دبئی میں پڑھ رہا ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے صمدی اسحاق ڈار 2002 سے 2008 تک متحدہ عرب امارات کی شاہی فیملی کے فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پر اپنے خدمات دیتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب اپنی جائیدادوں کے دفاع کے لیے ایک بار عربی شیخ کا خط نکال لائے تھے۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار جون 2004 سے جون 2005 تک 1 سال کے لیے ان کے مشیر رہے تھے، جس کے عوض انہیں 83 کروڑ روپے فیس ادا کی گئی۔ انہی روپوں سے انہوں نے جائیدادیں خریدی جو بعد میں بڑھتی چلی گئی۔ 2013 میں میاں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وزارت خزانہ کے لیے سینیٹر اسحاق ڈار کا انتخاب کیا۔ تب ماروی میمن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن بنا دیا گیا اور ان کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ماروی میمن سے شادی کے عہد و پیمان کیے تھے۔ جیسے ڈار صاحب کے عوام سے کیے گئے وعدے کبھی وفا نہ ہوئے، ویسے ہی وہ ماروی میمن سے کی ہوئی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے۔ میڈیا پر ایسی خبریں بھی چلتی رہی کہ دونوں نے خفیہ طور پر نکاح کر رکھا ہے، لیکن کچھ بھی موثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ روزنامہ جنگ میں اکتوبر 2021 میں شائع ہونے والے کالم میں فاروق اقدس لکھتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ماروی میمن اب کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں، تو اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار اور ماروی میمن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، تاہم اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ڈار صاحب نے 2013 میں فائنانس منسٹری کا پورٹ فولیو سنبھالا اور وہ جولائی 2017 میں لندن بھاگ جانے تک وزیر خزانہ رہے۔ تب عدالت نے انہیں مفرور اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی جائیداد ضبط کرنے کے احکامات دیے تھے۔ کئی سالوں تک ملک سے باہر رہنے والے اسحاق ڈار کی آج سے چند روز پہلے ملک میں واپسی ہوئی۔ پاکستان آتے ہی انہوں نے بطور سینیٹر اپنے عہدے کا حلف لیا اور چوتھی بار ملک کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اسحاق ڈار کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا ہے اور اس وقت ان کی جماعت شدید بحران کی شکار ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ان سے کافی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اسحاق ڈار کو پاکستان میں آمدن سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا تھا، تاہم اسحاق ڈار اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی کرپشن میں ملوث ہونے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نواز شریف کے مرحوم بھائی میاں محمد عباس شریف کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مریم نواز شریف کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور شریف فیملی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔